السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فأما من اعطى واتقى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ سورۃ اللیل کی انشاءاللہ مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ اللیل مکی سورت ہے، اس میں 21 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ اللیل جو ہے سورہ شمس کی طرح اسی کا عنوان بھی اسی طرح ہے جس طرح کا سورۃ الشمس کا تھا، دونوں کے عنوان ایک جیسے ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کی پاکیزگی میں انسان کی فلاح بتائی ہے۔ انسان اپنے نفس کو پاک کرے گا تو وہ فلاح پائے گا، جو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور اسی طرح سورۃ اللیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر نفس انسانی کو کون سی چیز پاک کرتی ہے اور کون سی چیز ناپاک کرتی ہے، اس کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی بات کہی ہے جو ہمارے نفس کو پاک کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اللہ تعالیٰ بول رہے جب رات کی قسم کھا رہوں میں، جو کیا ہے دن کی روشنی ختم ہوتی ہے اور اندھیرا شروع ہوتا ہے، تو اس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں اور بول رہے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اجالا پھیل جاتا ہے، اس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کھا رہے ہیں وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل دونوں کو پیدا کیا۔ خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، ہر چیز کی پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ تمام قسموں کا جواب ہے، یہ 4تھی آیت، کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی انسان کا جو بھی عمل ہے وہ مختلف عمل ہے، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو کوئی برا عمل کر رہا ہے، لہٰذا دونوں کا انجام بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی نیک عمل کر رہا ہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، اور جو آدمی برا عمل کر رہا ہے یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہی بولے اللہ تعالیٰ تمہاری کوشش یعنی تمہارے عمل مختلف قسم کے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں جیسے کہ میں بولی نا کہ سورۃ الشمس اور لیل کیا ہے، دونوں کا عنوان ایک جیسا، یعنی انسانی نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، تو یہاں پر وہی بات اللہ بولے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کا بدلہ یقیناً نیک ہی ہوگا۔ اس چیز کو سمجھنا، کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ مال خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ ہمارا
اور آگے وصدق بالحسنہ سے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اور نیکی کے بدلے کا یقین کیا، یعنی آپ جو نیکی کا عمل کر رہے اس کا اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ نیکی مجھے فائدہ دے گی، یعنی اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھیں کہ میں جو نیک عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا، نیک عمل کا انجام یقیناً اچھا ہی ہے، تو ایسا آدمی دنیا اور آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روزانہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک یہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ تو سخی اور مال خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی عطا فرما، برکت عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہ دینے والے بخیل کو اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، نہ دینے والا ہے، جو بخیل ہے، کنجوس ہے اور اپنے مال میں کمی کے لیے ڈرتا ہے، تو اس کو کیا کر، اس کے مال میں کمی کر دے اور اسے برباد کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے ہر دن آ کر ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کس فرشتے کی دعا میں شامل ہونا ہے۔ کیا ہمیں مال میں برکت اور زیادہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے مال خرچ کرو تو تمہارے مال کے خرچ کرنے میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، اور جو نہ خرچ کرے گا ختم ہو جانے کے ڈر سے تو اس کا مال برباد ہو جائے گا۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں اور ایسی مخلوق دعا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم کس فرشتے کی دعا میں ہم کو شامل ہونا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولے کہ مال خرچ کرو، نفس انسانی کو پاک کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو آپ کا نفس کیا ہے، پاک ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، آسان راستے کی سہولت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے، نیکی اور اطاعت کی توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ تم صدقہ کرو اور اس بات پہ یقین رکھو جو تم عمل کر رہے وہ تمہارا عمل تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر بول رہے ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، مطلب کیا ہے کہ اس کو نیکی کی اور اطاعت کی توفیق دیں گے، اس کے لیے نیکی اور اطاعت کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا، اللہ کی صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی دکھائی، مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے بدلہ یقیناً نیکی ہے بول رہے، اور اسی طرح انسان کو ناکام کرنے والی چیز بتائے کہ اچھے کاموں میں مال کا خرچ نہ کرنا یعنی بخیلی کرنا، اللہ سے نہ ڈرنا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا، یہ کیا ہوگا تمہارے لیے، اور نیک تمہارے لیے آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے نیکی اور بخیلی یہ تمہارے لیے بربادی کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے بربادی کا ذریعہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا، یعنی فرشتے کی اس دعا میں آ جاتے ہیں جو بربادی کی دعا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیک بات کی تکذیب کی، یعنی جہنم میں گرنے کا، یعنی خرچ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر وہ خرچ نہیں کرے گا آخرت کی جزا اور حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے، یعنی اور نیکی کی بات کی تکذیب کرنا یعنی آخرت کا انکار کرنے والا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، آخرت کو جھٹلا دیتا، تو ہم بھی اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیتے، بول رہے مشکل میں بڑھا دیتے، اس کو مشکلات میں ڈال دیتے۔ مطلب کیا ہے، اسرا کے معنی یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ عطا کر دیں گے، نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے، جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
دیکھیے یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے. جو انسان خیر کے راستے کو اپناتا ہے اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے خیر کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جو شر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس کے راستے کو اختیار کریں، خیر کا راستہ اختیار کریں یا شر کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا سورہ بلد میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے تم کو بتا دیے، اب تمہارے ہاتھ میں چوائس ہے کہ تم کس راستے کو. اور دیکھو انسان جس راستے کی چاہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس راستے میں آسانی کر دیتے، بول کے ہم کو یہ سورہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتا دیے. اگر نیکی کی طرف کر رہے تو میں تمہارے لیے نیکی کا راستے کو آسان کروں گا، اگر برائی کی طرف یعنی بخیلی کی طرف جا رہے تو تمہارے لیے مشکل اور تنگی کے راستے کو میں مہیا کر دوں گا بول رہے اللہ تعالیٰ. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے رہے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اسے اوندھا کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی جو مال بچا بچا کے رکھ رہا نا، یہ مال تو جما رہا نا، جب تجھ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا یہ تیرا مال تجھے کچھ کام آئے گا؟ ہرگز کام نہیں آئے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے. دیکھیں ہم کو معلوم ہو گیا کہ دیکھیں قرآن کی آیت جب جب آتی ہے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، ان آیات پر عمل کرتے تھے. تو میرے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری صورت بتا رہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن کچھ نہ کچھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بنیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. ان علینا للہدا، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری رسپانسبلٹی ہے. حلال حرام، خیر شر، ہدایت ضلالت، تمام چیزوں کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دینا یہ میری ذمہ داری ہے بول کر اللہ تعالیٰ بول دے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں تم دنیا اور آخرت صرف میرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تم کو ڈرا دیا، یعنی جہنم کی آگ سے میں تم کو ڈرا دیا واضح طور پر. لا یصلها الا الاشقى، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یعنی اپنا مال تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کیا ہے جس نے جھٹلایا اور پیروی سے منہ پھیر لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آخرت کا بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی انکار کیا اور منہ پھیر لیا، تو کیا ہوگا؟ وہ وہی شخص جہنم میں داخل ہوگا. ایک جو ہے مال نہیں خرچ کرنے والا، دوسرا آخرت کا انکار کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے وہی بدبخت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا انکار کرنے والا داخل ہوگا. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی آپ کا امتی ہے، پھر وہ آپ کا کیسے انکار کرے گا؟ یعنی ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ رہا، امت محمدیہ کہلایا جا رہا، پھر وہ آپ کا انکار کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرے حکم کو مانا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور میرے حکم کو نہ مانا تو وہ میرا انکار کیا. تو اب ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو سامنے، جس نے جھٹلایا اور پیروی نہیں کی تو وہ بدبخت جہنم میں داخل ہوگا. اللہ واضح طور پر بول دیے. یہ حدیث سے بھی معلوم ہو گیا. اللہ کے رسول بولے کہ
میرا انکار کرنا یعنی میرے حکم کو نہ ماننا۔ اب ہمارے میرے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حکم دن بھر میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم آسانی سے ان معاملات کو رد کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دیتے ہیں، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کا معاملہ ہو، چاہے وہ شر کا معاملہ ہو، بے حیائی کا معاملہ ہو، ہم بالکل بھی آسانی سے جھٹلا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہی ہے، اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بولے جہنم سے اس انسان کو دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہوگا، جو احتیاط کرتا ہوگا، جو تقوی اختیار کیا ہوگا، جو نیک عمل کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، وہ کیا ہے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مال کی ذکر کرتے ہوئے بول رہے کہ جو انسان اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے، یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے، جیسے کہ صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، تمام چیزیں یہ کیا ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں، ہمارے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن لگائے، آگے آیت میں دیکھیے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو۔ مال دے رہے بھائی، ایگزامپل کے لیے میں سمجھا رہی ہوں، مال تو آپ دے رہے لیکن آپ پر وہ کوئی احسان کیا ہو، یعنی آپ کی مدد کیا ہو، یا آپ کے پاس کوئی میڈ، کوئی کام والی کام کرتی ہو، یا آپ کے ملازم آپ کی کمپنی، آپ کی فیکٹری، آپ کے نیچے کام کرتے ہوں آپ کے آفس میں، آپ ان کو میرے پاس اچھا کام کرے اس واسطے میں ان کو دے رہوں۔ اگر آپ احسان جتلانے کے لیے یا پھر دے کر ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ بولے خرچ کر رہے تو اس کے ساتھ کنڈیشن کہ احسان نہیں کر رہے، آپ احسان نہیں جتلانا ہے آپ کو، بلکہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے بلکہ صرف اپنے پروردگار کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہو، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کی نیت کے ساتھ۔ اگر جو اخلاص کی نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، صرف میرا رب راضی ہو جائے، یہ جو میں صدقہ کروں، یہ جو میں خیرات کروں، کسی کو بھی دے دوں، صرف میرا رب راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بولے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ بھی عنقریب راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس سے راضی ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ہر دن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ بغیر احسان جتلاتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرشتوں کی دعا کا مستحق بنائے، فرشتوں کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔